تیز دھار تلوار بنانے کے لیے لوہے کو آگ میں جھونکنا پڑتا ہے، پھر اس پر بار بار ضرب لگانی پڑتی ہے۔ قدرت کے امتحان ہتھوڑوں کی طرح بار بار آپ پر برستے رہیں اور ہر ضرب آپ کو مضبوط بناتی گئی۔ جب آپ اپنے پرانے کام یاد کریں گے تو خود پر اعتماد محسوس ہوگا۔ ایک بات کا یقین کر لیں، آپ کی کامیابی ریل ہے۔ جو بھی آپ نے آج تک سر انجام دیا ہے وہ معنی رکھتا ہے اور اس نے دوسری کئی کامیابیوں کو جنم دیا ہے۔ ایک عمل دوسرے عمل کی راہ کھولتا ہے، سو آپ نے جو بھی کیا یہ مت سوچیں کہ وہ بے معنی ہو گئے۔ آپ نے محنت کی تھی، آپ کامیاب ہوئے تھے۔ اپنی محنت کرنے والے سیلف کو کریڈٹ دینا سیکھیں۔ اپنے سیلف ڈاؤٹ کو شکست دینے کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے اپنے کام کی توثیق یعنی ویلیڈیشن مت مانگیں، نہ توقع کریں۔ آپ کسی سے اپنے خیالات یا کام کی ویلیڈیشن کیسے مانگتے ہیں؟ وقت سے پہلے اسے لوگوں کے سامنے بیان کر کے اور پھر دوسرے سے اس کی تعریف چاہ کے۔ جو کام ابھی آپ نے مکمل نہیں کیا اسے بیان نہ کیا کریں۔ اپنے پلانز ہر ایک کو نہ بتایا کریں۔ چپ چاپ خاموشی سے اپنے پلان پر عمل کریں، صرف اس کو بتائیں جس سے واقعی آپ کو کوئی مشورہ درکار ہے، ورنہ لوگ ہر چیز کو خراب کر دیتے ہیں، نظر بھی لگا دیتے ہیں اور آپ کی فوراً حوصلہ شکنی بھی کر دیتے ہیں۔ اپنے خواب بھی نہیں بتانے چاہیے، نیند میں دیکھنے والے بھی اور جو ذہن میں پکتے ہیں، جن کے لیے دل ہمکتا ہے وہ بھی۔ خواب بھی راز ہوتے ہیں، ان کو دل میں رکھنا آنا چاہیے۔ آپ کا دل ایک رنگین شیشے کی طرح ہے۔ جب سورج چمک رہا ہوتا ہے تو دل کو بھی چمکنا ہوتا ہے، لیکن جب اندھیرا ہر چیز پر چھا جاتا ہے تب صرف وہی شیشے چمکتے ہیں جن کی روشنی ان کے اندر سے نکل رہی ہوتی ہے۔ آپ کو اپنے دل کے اندر خود سے دیا جلانا ہے، اپنے روح کے اندر ایک باغ لگانا ہے۔ باغ بیج بونے سے لگایا جاتا ہے۔ یہ جو سب آپ کو میں بتا رہی ہوں، سیلف کریڈٹ، اپنی ذات سے محبت، اپنی عزت نفس، اپنی ذات اور صحت کا خیال، یہ سب بیج ہیں جو آپ نے خود اپنے دل کی زمین پر بونے ہیں۔ ان پر بار بار عمل کرنا، ان کو پانی دینا ہے۔ پانی بار بار دیا جائے تو پودے جڑ پکڑتے ہیں، دل کے اندر روشنی برقرار رکھی جائے تو پودے بڑے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ بیج بو کے چھوڑ نہیں دیا جاتا۔ خود کو امپوسٹر سمجھنے والے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ اتنے ذہین یا قابل نہیں ہیں جتنا دوسرے ان کو سمجھتے ہیں، اور یہ کہ لوگوں کو ان کی اصلیت نہیں معلوم، اس لیے لوگ ان سے پیار کرتے ہیں۔ اگر اس سوچ سے خود کو نکالنا ہے تو یہ نہ سوچا کریں کہ میں اتنی محبت کے قابل نہیں ہوں۔ محبت اور عزت کوئی بھی خیرات میں نہیں دیا کرتا۔ ہر انسان سے اندیکھی شعائیں پھوٹتی ہیں۔ اگر آپ کا کوئی ایک بھی دوست ہے جو آپ سے بہت اٹیچڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں کچھ تو ہے جو لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ اس میں غرور کی بات نہیں، اپنی قدر و قیمت معلوم ہونے کی بات ہے۔ بعض دفعہ ہم سیلف ڈاؤٹ کا شکار اس لیے بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر اعتماد کی کمی ہوتی ہے۔ یہ کمی ارد گرد کے لوگوں کی ایک لمبے عرصے تک کہی جانے والی باتوں کے باعث بھی ہو سکتی ہے، اور اس لیے بھی کہ آپ کو کبھی چمکنے کا موقع نہیں ملا۔ اس لیے اپنی ذات کی تلاش بہت ضروری ہے۔ اپنی خوبیاں اور اپنی طاقت پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اگر خود نہیں معلوم تو اپنے سے مخلص دوستوں سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی کیا چیز ان کے دل کو بھاتی ہے۔ پھر اس چیز پر محنت کریں اور اس کو مزید خوبصورت بنائیں۔ اعتماد کی کمی کو دور کرنے کے لیے آپ کو ایک اہم کام کرنا ہوگا۔ جس کام پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا یا میں کچھ نہ کچھ غلط کر ڈالوں گی، اس کام کے پیچھے مت بھاگیں۔ وہ ایسے بیل کی طرح ہیں جس کے پیچھے اگر آپ بھاگیں گے تو کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا، آپ اس کے پیچھے خوار ہو جائیں گے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو اس کے سینگ سے پکڑیں، یعنی کہ تھوڑے کام سے شروع کریں۔ جو کام آپ سے نہیں ہوتا اس کو مختلف حصوں میں بانٹیں اور روز اس کے ایک حصے کو کرنے کی کوشش کریں۔ بات آخر میں وہی ہے، تھوڑا کرنا لیکن ہر روز روٹین میں کرنا۔ بعض دفعہ ہم خود کو اس لیے بھی نہیں چمکنے دیتے کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے ہمارے سامنے کوئی خود کو چھوٹا محسوس کرے۔ ہم خود کو اتنا عاجز بنا لیتے ہیں کہ اتنا لوگوں کے پیروں میں رول دیتے ہیں کہ کوئی ہماری اہمیت نہیں رہتی۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم خود کو غرور سے بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی سیلف ڈاؤٹ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم میں کمی ہے، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ ہم دوسروں سے کہیں طاقتور ہیں۔ اپنے آپ کو بہت عاجز بنا کے رکھنے سے آہستہ آہستہ آپ کے اندر اعتماد کم ہوتا جائے گا۔
کئی ذہین اور ہائی اچیور عورتوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، اس خوف سے کہ ان کے شوہر ان کے سامنے انسیکیور یا کمتر محسوس نہ کریں، وہ اپنی ذہانت کو چمکنے نہیں دیتی۔ ان کا سیاسی نظریہ شوہر یا باپ کا نظریہ ہوتا ہے، ان کے اندر جو چل رہا ہو۔ زبان سے وہ اپنی رائے نہیں کہتی کہ وہ کسی کو برا فیل نہیں کروانا چاہتی۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے، پھر اس سے زیادہ مکمل، خوبصورت اور بارمانی گفتگو کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ گفتگو انسان کی ساری زندگی کا حاصل ہوتی ہے۔